رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلوات اللہ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة عزیزان گراں منزلت عزاداران سرکار سید الشہداء، آپ کی اس مقدس مطہر اور بابرکت بارگاہ میں مسلسل حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اعجاز ولایت کے عنوان سے مسلسل آپ تقاریر سماعت فرما رہے ہیں. کل کی گفتگو جس مقام پر آ کر رکی، آج کی گفتگو وہیں سے متصل ہو جائے گی. جو اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے سورج کے محتاج ہوں وہ اور ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور جن کے لیے سورج پلٹ کے آئے وہ اور ہیں. میں نے رد شمس کے حوالے سے روایت علماء اسلام کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، لیکن اگر 2 روز پہلے کی تقریر اگر ذہن میں ہو تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی کے لیے ایک مرتبہ سورج واپس نہیں آیا. توجہ چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اب ساتھ سفر کرنا، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے اس روایت پر جو پہلی روایت ہے رد شمس کے حوالے سے، جمہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ علی کے لیے سورج پلٹ کے آیا. 4 سے 5 ایسے نام ہیں جنہوں نے اعتراضات کیے اور روایات کو رد کیے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ خود انہی کے گھر سے انہیں جوابات ملے. اگر
موقع ہوا تو وہ جوابات بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. تھوڑا سا ماحول بنا لیں تاکہ میں کچھ کہنے کے قابل ہو جاؤں. توجہ فرمائیے. خود انہی کے گھر سے انہیں جوابات ملے. کسی نے کہا صاحب اس میں علی کی کون سی فضیلت؟ اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کہ یا علی، اے پروردگار، علی تیری بھی اطاعت میں تھا، میری بھی اطاعت میں تھا، علی کے لیے سورج کو پلٹاؤ. تو ہم نے کب کہا کہ علی کے لیے ایک مرتبہ سورج پلٹا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ سورج نبی کی حیات میں پلٹا. میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا روایات اور بھی ہیں، مگر ابھی ہم انہی متفقہ روایات پہ چل رہے ہیں جنہیں بڑے بڑے علماء نے ذکر کی. اب توجہ فرمائیں اور یہیں سے سلسلہ کلام کا آغاز ہو رہا. تھکے ہوئے تو نہیں ہے بھائی؟ آمادگی کے ساتھ سن رہے ہیں تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہیں سے وہ دوسری روایت کو بھی منسلک کر دوں گا. کل کی روایت اگر آپ کے ذہنوں میں آئی کہ رسالت کا سر امامت کی آغوش میں تھا، نبی نے پوچھا یا علی کیا عصر کی نماز پڑھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے احترام کی خاطر بیٹھ کر نہیں پڑھی. اب رسول نے کہا اے اللہ، علی تیری بھی اطاعت میں تھا، میری بھی اطاعت میں تھا، علی کے لیے سورج کو پلٹا. ابن حجر حیثمی نے کہا کمال اس بات کا نہیں کہ علی نے سورج پلٹا کے نماز پڑھی، کمال اس بات کا نہیں ہے کہ علی نے سورج پلٹا کے نماز پڑھی، بلکہ کمال یہ ہے سورج جب پلٹ کے آیا تو علی نے قضا کی نیت نہیں کی، علی نے ادا کی نیت کی. توجہ چاہ رہا ہوں اگر کل کی گفتگو یاد ہو. میں ابھی صرف ماحول بنا رہا ہوں، صرف آپ لوگوں کا آمادہ کر رہا ہوں تاکہ اگلا مطلب بہت جلدی آپ کے حوالے کروں. تو پہلی دفعہ جب سورج پلٹ کے آیا تو حضور ساتھ ہے، مگر اگلی مرتبہ جب سورج پلٹا یہ وہ وقت ہے جب علی نہروان کی جنگ سے واپس پلٹ رہے ہیں. اب میں ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر میرا یہ جملہ تحمل کر سکے تو میں اگلا جملہ کہہ سکوں. نہروان کی جنگ سے جب خارجیوں کو فنار کر کے جس جنگ کے بارے میں علی نے کہا تھا کہ ان کے صرف 9 بچیں گے، بولیے پہلے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا. ان کے صرف 9 بچیں گے، ہمارے صرف 9 شہید ہوں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے نمازی تھے. پوچھئے علماء سے، پوچھئے قبلہ کا تشریف فرمائے، بڑے بڑے نمازی تھے، پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان تھے. نہیں اور جو صرف نمازی نہیں تھے، عبادت گزار نہیں تھے، زاہد تھے، پیشانیوں پہ سجدے کے نشان بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے. مگر علی کے مقابلے پر آئے، علی نے بھی تلوار کھینچ کر اپنے ذوالفقار کی سر پر انہیں رکھ کے بتایا دیکھو اگر کوئی عبادت گزار علی کے مقابلے پہ آ جائے، نہ اس کی نمازیں کسی کام کی ہے، نہ اس کے روزے کسی کام کے ہے، نہ عبادت کسی کام کی. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ کچھ بات پہنچی، آپ فکرہ پہنچا. اچھا چلیے اب میں اس لیے کہ وقت کم ہے اور میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیادہ خدمت کی جائے. علی جنگ نہروان سے چلے. اس وقت بغداد کی بنا رکھی نہیں گئی تھی، بغداد شہر بنا نہیں تھا، لیکن مسجد براسہ موجود تھی. جو زیارت پہ جا چکے ہیں اگر انہوں نے وہاں کی زیارت کی، خدا آپ سب کو زیارات سے مشرف کر. جب کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کے روزے پہ جائیں، وہیں بغداد شہر میں ایک مسجد ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مریم کا گھر بھی ہے، یہ عیسیٰ کا گھر بھی ہے. یہاں پہ ایک چشمہ تھا جسے علی نے نکالا تھا. توجہ رکھیے گا. تو بڑی فضیلت ہے مسجد براسہ کی. علی نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی. آہستہ آہستہ سنیے. ظہر کی نماز ادا ہوئی، قافلہ چلا، زمین بابل پہ علی کے قدم آئے. جیسے ہی عصر کی فضیلت کا وقت آیا، اب جملہ سنیے. علی نے ایک مرتبہ قافلے کو روکا، لشکر کو روکا، کہنے لگے یہ وہ زمین ہے جس پر 3 مرتبہ خدا کا عذاب آیا ہے. نہ چلیے میں ایک جملہ اور کہہ دوں. 3 مرتبہ بولے 3 مرتبہ اس پر
خدا کا عذاب نازل ہوا. اگلا جملہ بڑا سخت ہے، اگر میں دیکھ رہا ہوں اس لیے آمادہ کر رہا ہوں. 3 مرتبہ خدا کا عذاب آیا اور چوتھی دفعہ آنا باقی ہے. توجہ، چوتھی دفعہ آنا باقی. اس لیے کسی نبی کے لیے یا نبی کے وصی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس زمین پہ نماز پڑھے. توجہ چاہ رہا ہوں، میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ جڑ جائے تاکہ میں جملہ آپ کے حوالے کر سکوں. کسی نبی کے لیے اس زمین پہ نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اس زمین پہ خدا کا عذاب آیا ہے. اس زمین پہ خدا کا عذاب آیا ہے. اس زمین پہ پہلی مرتبہ بتوں کو بنا کے پرستش کی گئی ہے، تو کسی نبی کے وصی کے لیے جائز نہیں. کچھ زمینیں ہیں اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ادھر آ کر اس کی عبادت کی جائے. میں جملہ دیا کر دیتا ہوں، گھر میں پڑھی جانے والی نماز اور ہے، مسجد میں پڑھی جانے والی نماز اور ہے. اس مسجد میں پڑھی جانے والی نماز اور ہے، مسجد کوفہ میں پڑھی جانے والی نماز اور ہے، کوفے کی مسجد میں پڑھی جانے والی نماز اور ہے، علی کے حرم میں پڑھی جانے والی نماز اور ہے. نا 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 آپ ساتھ جڑ جانا، میں جملہ دیا کر دیتا ہوں. یہی تو جملہ، یہی تو قصیدہ علی کی ماں نے کعبے کے باہر آ کر پڑھا تھا کہ اللہ نے مجھے فرعون کی زوجہ آسیہ پر فضیلت دی. کیوں؟ اس لیے کہ آسیہ نے کافر کے محل میں عبادت کی. اللہ کو پسند نہیں کہ کافر کے گھر میں اس کی عبادت کی جائے. اب میں پوچھنا تو چاہتا ہوں نا، وہ کیسا اللہ تھا جب اسے پسند نہیں کہ کافر کے گھر میں اس کی عبادت ہوتی رہے؟ تو اتنے عرصے تک محمد رسول اللہ ابو طالب کے گھر میں سجدے کیسے کرتے رہے؟ کسی منزل کی جانب لے کے جاؤ اور آہستہ آہستہ لے کے جاؤ. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے تاکہ بات پوری پہنچ جائے. اس لیے کا وقت نہیں ہے مجھے آج کچھ اور پڑھنا، یعنی کسی اور مقام تک پہنچنا چاہیے. لیکن اب 4 سے 5 روز گزر گئے اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جلدی جلدی آپ کے حوالے کروں. اس لیے میں رکوں گا نہیں. صرف یہ روایت سنیں کل کی مجلس جن کے اذہان میں باقی ہے. توجہ ہے. اب خدا کو پسند نہیں، جائز نہیں کسی نبی کے لیے، کسی وصی کے لیے کہ وہ اس زمین میں نماز پڑھے. اب علی نے جملہ کیا، جسے نماز پڑھنی ہو پڑھ لے. توجہ. اور جسے جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ پڑھے وہ ساتھ چلے. بہت سے لوگوں نے یہ تانا دیا، تانا سنیں گے ہم، کہنے لگے نہ خود نماز پڑھ رہا ہے اور نماز والوں سے جنگ کر کے آ رہا ہے. توجہ. نہ خود نماز پڑھتا ہے. دیکھیں ایسے نہیں سرسری گزرنے کا میں عادی نہیں. نہ خود نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے والوں سے جنگ کر رہا ہے. آپ خاموش رہ کے آپ نے سنا. یہی تو جملہ مجھے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا تھا. دیکھیں کمیل ابن زیاد مولا کے رازدار صحابی ہیں. ایک روز کوفے کی گلیوں میں مولا نے کمیل کا ہاتھ تھاما. کوفے کی گلیوں کا سفر شروع ہوا. ابھی کمیل اور علی کوفے کی گلیوں میں سفر کر رہے تھے کہ ایک گھر سے تلاوت کی آواز آئی. امن ہوا قانتن کی آیت کی تلاوت کی جا رہی تھی. کمیل نے دل میں سوچا کتنی خوبصورت آواز ہے، کیا خوبصورت تلاوت ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس جملے کی قیمت مجھے دے گا کون. کتنی خوبصورت تلاوت ہے، کتنا خوبصورت قاری ہے، کیا اس کی آواز میں غم کو اللہ نے رکھا ہے. سبحان اللہ. بھی دل میں تعجب ہی کر رہا تھا کہ مولا نے فوراً کہا اے کمیل اس کی آواز پہ غور نہ کرو، اس لیے کہ یہ جہنم والا ہے. ارے مولا آپ کو سلامت رکھے. کمیل امر امام آ گیا. کمیل خاموش رہ گئے لیکن سوچا کرتے تھے آخر ہوا کیا. وہ تو قاری قرآن ہے، وہ تو آیت کی تلاوت کر رہا ہے. مولا نے اس کے لیے کیوں کہا کہ وہ جہنم کی غذا بنے گا. کہ کچھ عرصے بعد جب نہروان کی جنگ تمام ہوئی، علی نے میرا ہاتھ پکڑا. علی ذوالفقار کی نوک کو لاشوں کو پاٹتے ہوئے چلے. ذوالفقار سے لہو کے قطرے گر رہے تھے. ایک لاشے پہ آ کے علی نے لاشے کو سیدھا کیا. کہا کمیل یہ وہی شخص ہے جو اس رات تلاوت کر رہا تھا، جو اس رات تلاوت کر رہا. نہیں نتیجہ لیتے ہوئے جائے. جو اس رات تلاوت کر رہا آج میری تلوار کے مقابلے پہ آیا، آج فی النار ہو گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، بولیے آج میری تلوار کے مقابلے پہ آئے، آج فی النار ہو گیا. جملہ کہہ دوں، فوراً کمیل علی کے قدموں پہ گرے.
میں انتظار میں ہوں کہ میں یہ جملہ کہوں، آپ سب متوجہ ہوں، جیسے میں متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں تاکہ روایت پوری ہو۔ فوراً قدموں پہ گرے اور کہنے لگے مولا مجھے معاف کر دیجئے، جملہ کہہ دوں بھئی علی نے بیچ میں ٹوکا کیوں؟ کمیل دل میں سوچ رہے تھے، زبان پہ تو نہیں آیا۔ میں نے جملہ عجیب کہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا علماء حقہ کا سایہ دراز کرے، خدا قائم مصفی کے درجات مزید سے مزید بلند کرے۔ اب یہ جملہ انہی کے بلندی کے درجات کے لیے نظر کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ بھائی علی نے بیچ میں ٹوکا کیوں؟ کمیل نے دل ہی میں تو سوچا تھا کہ کتنی خوبصورت آواز ہے، کیا قرآن کی قرات ہے، کیسا قرات کا انداز ہے۔ فوراً علی نے ٹوکتے ہوگا خبردار اس کے بارے میں اچھا نہ سوچو تو قیامت تک یاد رکھ لینا، جو کوئی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی علی کے دشمن کے لیے دل میں اچھا سوچے گا، علی اسے قدموں پہ گرا کے اس سے معافی منگوائیں گے۔ جو بھی جب بھی جہاں بھی علی کے دشمن کے بارے میں اچھا گمان کر، آپ نے جملے کی قیمت نہیں دی جو میں نے جملہ ہدیہ کیا، قدموں پہ گر کے کمیل نے کہا استغفر اللہ۔ لیکن جملہ سنیں گے آپ، اس جملے کو سنیں، میں نے ابھی تک پوری روایت میں سے اس جملے کو پڑھائی، جیسے ہی کمیل نے سوچا تھا نا کتنی خوبصورت آواز ہے، علی نے کہا تھا یا کمیل لا تعجبک تنتنۃ الرجل، اے کمیل تمہیں یہ بھن بھناہٹ کی آواز تعجب میں نہ ڈالے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہ جانے کہاں بیٹھے رہ گیا، لیکن یہ میں نتیجے کی سرحد پر ہوں، مجھے اس سے آگے جانا۔ اے کمیل تمہیں اس شخص کے بھن بھناہٹ کی آواز، یعنی پتا چلا علی کی دشمنی میں نہ نماز ہوتی ہے۔ ارے بولیں گے تو لطف آئے گا۔ آپ کے ہاتھ نیچے رہ گئے بھائی، جو اگر ساتھ سفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر پڑھوں گا، آپ کی آوازیں آئیں گی تو مجھ تک تمہیں پھر بات پہنچے گی۔ بھئی یعنی اس کا مطلب علی کی دشمنی میں نہ نماز کہلاتی ہے، نہ روزہ کہلاتا ہے، نہ قرآن کہلاتا ہے، نہ قرات کہلاتی ہے۔ وہ بھی تو آیتیں پڑھ رہا تھا۔ علی نے کہا بھن بھناہٹ کی آواز ابھی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، وہ رسول کی حدیث، ابھی بھی تمہیں علی کی ولایت کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا، ابھی بھی تمہیں نہیں پتا کہ علی کی ولایت کیا ہے، علی کی محبت کیا ہے۔ میں نے نہیں لکھا، عالم اسلام کی کتابوں نے لکھا کہ اگر خدا کسی شخص کو نوح جتنی عمر عطا کرے اور وہ ساری رات جاگ کر نمازیں پڑھے، سارے دنوں میں روزے سے رہے، کوہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دے، پیدل اس نے جا کر 1000 حج کیے ہو اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جائے، پھر بھی اے علی اگر تیری ولایت اس کے دل میں نہیں ہے، جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام۔ پہنچیے نہیں، تنتنۃ الرجل، بھن بھناہٹ کی آواز۔ ارے کہاں ہے؟ تھوڑا سا ذاتی واپس چل رہا ہوں روایت کی۔ علی نے کہا نہ اس زمین پہ کسی نبی کے لیے جائز ہے، نہ اس کے وسیع کے لیے جائز ہے کہ نماز پڑھے، جسے پڑھنی ہو میرے پیچھے پڑھ۔ راوی کا نام ہے جویریہ بن مسہر عبدی، مولا کی ولایت میں شہید ہوا۔ مولا نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہیں میری محبت میں مارا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ۔ اب یہ منزل دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس اعجاز کی منزل کو آپ وصول کیسے کریں۔ جویریہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج اگر نماز پڑھوں گا تو علی ہی کے پیچھے۔ نہیں آپ خاموش رہے، میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ جویریہ کو معلوم تھا علی کو چھوڑ کے نماز ہوتی نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، ایسے بولا کرے نا میرے ساتھ۔ جویریہ کو معلوم تھا علی کو چھوڑ دے تو پھر نماز بولیے ہوتی نہیں۔ جویریہ کہتا میں نے 100 گھڑ سواروں کو لیا، 100 شہ سواروں کو لیا اور چلا میں علی کے پیچھے۔
ادھر میں علی کے پیچھے چلا، ابھی ہم زمین بابل کو عبور ہی کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ مشرق سے نکلا ہوا سورج غروب ہو رہا ہے، آسمان پہ لالی چھا رہی ہے، آسمان پہ سرخی چھا رہی ہے۔ ادھر آسمان پہ سرخی چھائی، ادھر علی نے اپنی لجام کو کھینچا اور کہا جویریہ وضو کے لیے پانی لاؤ۔ علی نے تجدید وضو کیا، کہا جویریہ جاؤ اور جا کر اذان دو۔ تو کہنے لگا، میں نے کہا آقا ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا، ابھی صرف سورج غروب ہوا ہے۔ کہنے لگے میں نے کب کہا کہ مغرب کی اذان دو؟ جویریہ عصر کی اذان دو۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جویریہ عصر کی اذان دو۔ کہنے لگا، میں دل میں سوچنے لگا عصر کا وقت تو گزر گیا، اب تو مغرب کا وقت قریب ہے کہ میں مغرب کی اذان دینا چاہیے یا عصر کی اذان کیا دوں؟ کہا پھر میں نے دل میں سوچا جویریہ تو سورج کا غلام نہیں، تو علی کا غلام۔ ولیکن علی الطاعہ، توجہ، میں کسی اور کا غلام نہیں۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں ہے؟ میری طرف متوجہ رہی۔ جویریہ تو کسی اور کا غلام نہیں، بولیے کس کا غلام ہے؟ علی کا غلام۔ کب جیسے ہی مولا نے کہا نا عصر کی اذان، کہ میں نے عصر کی اذان دی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ جملے کو کیسے وصول کریں، لیکن جنہیں لفظوں سے پیار ہو وہ اپنی طاقت کو جمع کرے اور اس لفظ کو سننے پہ لگا۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بعد زیادہ گفتگو کو کھینچوں، لیکن جملے کو یاد رکھیے۔ جیسے ہی میں نے عصر کی نماز اذان دی، علی نے کہا اقامت دو۔ میں نے اقامت کہی، کہا ابھی میں اقامت کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ علی کے لبھائے مبارک ہلے۔ جیسے ہی علی کے لبھائے مبارک ہلے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مغرب میں ڈوبا ہوا سورج زلیخا کی جوانی کی طرح واپس آیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، راضی رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ جیسے آپ نے اس لفظ کو سنا، کہا ابھی میں نے عصر کی اقامت کہی۔ اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، جس جملے کے لیے میں ساری رحمت دے رہا ہوں۔ ابھی میں نے عصر کی اقامت کہی، میں نے دیکھا ڈوبا ہوا سورج ایسے واپس پلٹا، بولے جیسے زلیخا کی جوانی واپس آئی، کہ ایک شدید آواز کے ساتھ سورج پلٹ کے آیا۔ علی نے نماز پڑھا۔ اب اگلا جملہ ہے، کاش میں اس جملے کو پہنچا سکوں۔ میں رزق سخن مانگتا ہوں حضرت ابو طالب سے کہ کاش مجھے اتنی قوت دے، مجھے اتنی طاقت دے، ان کی سماعتوں میں اتنی گہرائی دے کہ میرے اس جملے کی نہج پر پہنچ سکیں۔ اعجاز ولایت ذہن میں رکھیے گا، اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جملے کو یاد رکھیے گا کہ میں نے عصر کی اذان دی۔ جیسے ہی عصر کی اذان دی، علی نے کہا اقامت کہو، میں نے اقامت کہی۔ ابھی میں اقامت مکمل ہی کی تھی کہ مغرب میں ڈوبا ہوا سورج زلیخا کی جوانی کی طرف پلٹ کے آیا۔ علی نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ ادھر ہم نے عصر کی نماز ختم کی تو سورج ایسے غائب ہو گیا جیسے چراغ کو کوئی پھونک مار کے بجھا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں رہ گئے؟ بولے بولے تو لفائے گا۔ جیسے کوئی چراغ کو، بولو نوجوانوں، چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیتا ہے، تو اس دن فیصلہ ہو گیا، اس دن فیصلہ ہو گیا۔ لوگ سورج کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، سورج علی کا چہرہ دیکھ کر نکلتا۔ پہنچا جملہ یا نہیں پہنچا؟ خاموش رہ گئے آپ؟ اس دن سمجھ میں آ جائے سب کو۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ لوگ سورج دیکھ کے عبادت کرتے ہیں۔ بولے 2 دن پہلے کی اگر تقریر یاد ہو تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس مقام۔ بہت سے لوگوں نے کہا نہیں صاحب یہ آپ کی خوش عقیدگی ہے۔ اگر علمی بات سننا چاہتے ہیں تو 1-2 باتیں عرض کر دوں اپنی مرضی، پھر آپ کی مرضی کے مطابق جملے کہیں۔ تھکیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے۔ یہ جو رد شمس کی روایات ہیں کہ رسول نے علی کی آغوش میں اپنا سر رکھا، یہ 2 دن تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں حدیہ کیا۔ اس کے بارے میں امام شافعی نے استدلال عجیب کی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو بھی پچھلی امتوں میں معجزہ ہوا وہ ضروری ہے کہ رسول کی امت میں بھی ہو۔
آپ خاموش رہے خدا کی قسم. دیکھیں میں کہاں سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام شافعی نے کہا, اتنے بڑے عالم نے, کہ جتنے بھی پچھلی امت میں معجزات ہوئے ضروری ہے کہ امت مصطفیٰ میں بھی ہو. اللہ نے میرے حبیب کو تمام معجزات کا علم دے کر بھیجا. توجہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب وجہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے. پہلے حدیث ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ سورج کسی کے لیے محبوس نہیں ہوا سوائے یوشا کے لیے. جو یوشا کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, ایسے نہیں جب دل گواہی دے تو ساتھ بولیے. توجہ چاہے کس کے لیے بولے؟ یوشا کے. میں ایک جملہ کہہ کر اس مقام سے آگے بڑھوں, صرف اس کا جواب دے جاؤں تاکہ پھر کبھی موقع ہوا یا نہیں ہوا. لیکن جب آپ سنتے ہیں نا رمضانوں میں کہ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے انکار کر رہا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور علی کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے کہا لم یحبس الشمس الا لیوشا, سورج سوائے یوشا کے لیے, سوائے یوشا کے کسی اور کے لیے نہیں پڑی, مگر وہ فرق جان نہیں سکے. روایت میں پلٹنے کا لفظ نہیں, روایت میں لفظ ہے حبس کا. حبس کا مطلب ہے روک جانا. نہ جانے کہاں ہے. حبس کا مطلب کیا ہے بولیے؟ رک جانا. کیسے؟ آپ نے فلاں محبوس کر دیا. جب کسی کو قید کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں محبوس ہو گئے. محبوس کا مطلب کیا ہے بولے؟ قید ہو گئے. قید کا مطلب کیا؟ ایک ہی جگہ پر روک دیا گیا, اس کے باہر آنے جانے پہ پابندی ہے. توجہ. یوشا کے مقابلے میں موسیٰ کی زوجہ آئی تھی. توجہ مجھے نہیں پتا آپ سن کے سر. یوشا کے مقابلے میں جب موسیٰ کی زوجہ آئی اور یوشا ان سے جنگ کے لیے گئے, تو جب نماز کا وقت بھی آیا, جنگ بھی ختم ہونے والی ہے, تو ایک مرتبہ سورج کو دیکھ کے کہنے لگے کہ انا فی طاعت اللہ وانتی فی طاعت اللہ امسکی, میں بھی اللہ کی اطاعت میں ہوں, تو بھی اللہ کی اطاعت میں ہے, اپنے مقام پر رک جا. ارے آپ خاموش رہ گئے. سورج غروب نہیں ہوا تھا, یوشا نے کہا اپنے مقام پہ رک جا. تو یہیں سے فرق ظاہر ہو گیا. جس کے لیے سورج ٹھہر جائے اسے یوشا کہتے ہیں, جس کے لیے پلٹ کے آئے اسے علی کہتے ہیں. فرق سمجھنا ہے بھائی, یہ فرق میں پہنچانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آج کی یہ دلیل بھی آپ کے نام کرنا یا عقلی دلیل. توجہ, یہ اعتراض کا جواب بھی آپ سن لیا, اور میں بڑے دل سے اس کا جواب دے رہا ہوں. اس لیے چاہتا ہوں کہ یہاں سے سفر بھی کریں. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بالغ نظر ہیں, سنجیدہ فکر افراد, ان کے حوالے پھر کسی نے اعتراض کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس اعتراض کے جواب پہ کون کون میرا ساتھ دے, لیکن مجھے یقین یہ ہے کہ آپ نے ساتھ چھوڑنے والوں کا دامن نہیں تھاما. اب بولتے رہیے گا اب ہاتھ نہیں باندھ رہے. توجہ چاہے. انہوں نے کہا نہیں صاحب کیسے ممکن ہے. توجہ, ہماری عقل میں نہیں آتا کہ سورج پلٹ گیا, تو آپ کی عقل اتنی بڑی کب سے ہوئی کہ اس میں علی آ جائے. خاموش رہ گئے. پھر بھائی ہاتھ نہیں باندھے, میں نے پہلے کہا تھا مولا آپ کو سلامت رکھے. نہیں صاحب ہماری عقل میں آ جائے, ہم اسے علی ہی نہیں مانتے جو عقل میں آ جائے. بولیں گے ایسے ہی, مولا آپ کو سلامت رکھے, ہم اسے علی نہیں مانتے جو عقل میں آ جائے. کہ صاحب نہیں, بات یہ ہے کہ اگر سورج پلٹ کے آئے گا تو سورج ہے نظام شمسی کا حصہ. توجہ, تو نظام شمسی ہو جائے گا معطل, کائنات ہو جائے گی تباہ. مجھے نہیں پتا کہ کیسے سنیں گے خدا کی قسم. ایسا سنا ہے آپ نے یا نہیں بولے؟ حالانکہ جس نے رد شمس پہ اعتراض کیا, ہمت ہے تو رسول کے شق قمر پہ اعتراض کر کے دکھاؤ. کتابیں پڑھنے کے بعد بول رہا ہوں, یہ دونوں معجزے ایک ہی سنخ کے ہیں. آج تھوڑی سی گفتگو کی پرواز اونچی ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ سنبھالیں گے کیسے, لیکن میرا مقابلہ, میرا سامنا فرش اعضاء پہ آنے والا کوئی جاہل نہیں ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں, علی کا ذکر اتنا بھر دیا جاتا ہے, جہاں علی آ جائیں وہاں علم آ جاتا ہے. توجہ, اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا. دو طریقے کے اعتراض ہیں. میں چاہتا تو میں بھی یہی کوئی نقطہ لگاؤں اور آپ واہ واہ سبحان اللہ سے یہ ہال گونجنے لگے. وہ بھی ہوگا, وہ بھی ضروری ہے, لیکن ایک دفعہ میری مرضی کے مطابق ایک گھڑی ذرا غور و فکر کر. اجازت ہے یا نہیں ہے؟ صاحب نہیں, اگر سورج پلٹ گیا تو نظام شمسی معطل ہو جائے گا.
ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سورج پلٹ گیا. یاد رکھیں محال کی دو قسمیں. جو علم کلام ہے، علم فلسفے سے شغف رکھتے ہیں انہیں بتا رہے ہیں. محال ناممکن، کوئی بھی کام ناممکن ہو، اس کی کتنی قسمیں؟ وہ دو. ایک کو کہتے ہیں محال عادی، ایک کو کہتے ہیں محال عقلی. محال عادی وہ ہے جو عام انسان کرنے سے عاجز ہو. توجہ آپ خاموش ہوگا. محال عادی کیا ہے؟ بولیے. محال عقلی کیا ہے؟ محال عادی یہ ہے کہ جو عام آدمی کام نہ کر سکے، جو ایسا خارق العادہ کام ہو جسے دوسرے کرنے پہ عاجز ہو. نہیں ایسے نہیں. اگر آپ ایسے سنیں گے تو پھر میں یہی روک دوں گا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر آپ کی خدمت کروں. جسے عام انسان نہ کر سکے، عام انسان کرنے سے عاجز آ جائے. طوفان کا کام ہے کشتیوں کو ڈبونا، مگر جب کوئی کشتی طوفان کے اوپر سفر کرنے لگ جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. ارے کہاں رہ گئے؟ خدا کی قسم آسانی سے سمجھاؤں گا، تسلی سے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. اور آگے بڑھیے. اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبی کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ ہی اسے کہتے ہیں جو عام انسان کرنے سے عاجز ہو جائے. آدم کو علم کا معجزہ، نوح کو سفینہ پار لگانے کا معجزہ، ابراہیم کو آگ کو گلزار بنانے کا معجزہ. آپ بتائیں آگ کا کام کیا ہے؟ سمجھا کے جاؤں گا، بغیر سمجھائے جاؤں گا نہیں، چاہے جتنا وقت ہو جائے. بتائیں آگ کا کام ہے جلانا. اور اگر کوئی جلتی ہوئی آگ میں بیٹھا رہے اور آگ اسے چھو بھی نہ سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ. دریا کا کام ہے ڈبونا. اگر دریا کسی کو راستہ دیتے ہوئے نظر آئے، اسے کہتے ہیں معجزہ. پرندے کی مورت بنا کر اگر کوئی اسے پھونک مارے اور وہ پرندہ بن کر ہوا میں پرواز کرنے لگے تو اسے کہتے ہیں معجزہ. جیسا زمانہ تھا اللہ نے ویسا معجزہ دیا. آدم کو علم کا معجزہ، نوح کو کشتی کا معجزہ، ابراہیم کو آگ کو گلزار بنانے کا معجزہ، موسیٰ کو دریا پار کرنے کا معجزہ، عیسیٰ کو مردوں زندہ کرنے کا معجزہ. جب میرے نبی کا زمانہ آیا تو عربوں کو دو چیزوں پہ بڑا ناز تھا. ایک زبان پہ ناز تھا، ایک تلوار پہ ناز تھا. اللہ نے تو معجزے کی صورت میں اپنے حبیب پہ نازل کیا. عرب کہتے تھے ہم سے زیادہ فصیح کوئی نہیں، ہم سے اچھی زبان کسی کی نہیں. پھر کہتے تھے ہم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، ہم سے زیادہ شجاع کوئی نہیں. اللہ نے اپنے حبیب پہ دو معجزے نازل کیے تاکہ عربوں کا جواب بن جائے. ایک معجزے کا نام قرآن ہے، ایک معجزے کا نام علی. متوجہ ہیں؟ ایک گھڑی کے لیے روکیے، مجھے تو واپس آنا. لیکن جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا. مجھے نہیں پتا کہ اب آپ بولیں گے کیسے. اب آپ جیسا بول گئے ہیں نا، آپ کا حق بنتا ہے، میں کنجوسی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بخیلوں کا ممبر نہیں. ہاں بولیں کریم ابن کریم کا ممبر ہے. جملہ سنیے گا. اب یہ بچوں سے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھا کے ہر کسی کو بات جا رہا ہوں. جب میرے نبی کا زمانہ ہے، کس پہ ناز تھا؟ بولیں فصاحت. ہم سے اچھی زبان کسی پہ نہیں. تلوار پہ. ہم سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ہم سے زیادہ پہلوان کون ہے؟ اللہ نے قرآن کو نازل کیا یا نہیں؟ بولو. اچھا چیلنج بھی دیا قیامت تک کے لیے، اگر تمام جنوں انس مل کر اس کا جواب لا سکیں. بھائی خدا کی قسم آپ پھر خاموش ہو گئے. جسے عام انسان کرنے سے عاجز ہو، اس سے زیادہ آسان تعریف میں کیا کروں؟ قرآن نے کہا اگر اس کا جواب لے آؤ. اچھا چلو تم پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نہیں لاؤ، ایک سورے کا جواب لے آؤ. پھر کہا اور دعوے کو شارٹ چھوڑو، تم سورے کا جواب کیا لاؤ گے؟ 10 آیتوں کا جواب لے آؤ. پھر قرآن چیلنج میں اور آگے بڑھا کہ 10 آیتیں چھوڑو، اما اس کی ایک آیت کا جواب لے آؤ. مہلت قیامت تک کی چیلنج ہے تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو. مجھے نہیں پتا کہ میرا مجمع میرے ساتھ کتنا سفر کرے گا، لیکن یہ جملہ تمہارے نسلوں کی طہارت کے نام کر رہا ہو، تمہارے حسب نسب کی شرافت کے نام کر رہا ہو. چیلنج کے طور پہ اللہ نے سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا. ہمت ہے چلو بڑے سوروں کا جواب نہ لاؤ، اس 3 آیتوں والے سورے کی کا جواب لے آؤ. مجھے بتاؤ کیا کوئی جواب لا سکا سورہ کوثر کا؟ پوچھ رہا ہوں تم سے، بولو نا، کیا سورہ کوثر کا کوئی جواب لایا؟ نہیں.
محال عادی کون سی؟ عام انسان کرنے پہ عاجز، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا۔ شفا ملتی ہے دوائی سے، لیکن کبھی اگر کوئی ہاتھ پھیرے اور مریض شفا یاب ہو جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ بھائی بولے تو لطف ہے۔ مردوں کو دفنا دیا جاتا ہے، اگر کوئی ٹھوکر مارے اور مردہ کھڑا ہو جائے، بولے بولے، اسے کہتے ہیں معجزہ، اسے کہتے ہیں محال عادی۔ ایک ہے محال عقلی، یعنی جو بالکل ناممکن ہو۔ کیا مطلب؟ یہ فقط فلسفے کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ وہیں آتا ہے جہاں اجتماعی نقیضین ہو۔ توجہ تھا، یہ کہاں تھا؟ بولیے، جہاں اجتماعی نقیضین، یعنی کبھی بھی وجود اور عدم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسے کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں ناممکن۔ اس کے علاوہ سب ممکن ہے۔ کہا رہ گیا خدا کی قسم۔ اب میں گفتگو کو الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں نے یہ اصطلاحوں میں بات کر دی، جو اہل علم ہے وہ پہنچ گئے۔ اجتماعی نقیضین، اجتماعی مثلین، ارتفاعی نقیضین، صرف یہی محال، اس کے علاوہ کچھ محال۔ آپ کہیں گے صاحب نہیں، اعتراض کا جواب پہ واپس آئیے۔ خدا کی قسم اگر آپ کے چہرے کھل نہ جائیں تو اس منبر کا فیض کیا ہے کہ اگر سورج پلٹ کے آتا تو نظام شمسی تباہ ہو جاتا، اس لیے کہ ہر سیارہ سورج کے گرد سفر میں ہے۔ بولنا میرے ساتھ، صرف ایک زمین نہیں ہے، سارے سیارے سورج کے گرد مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورج کے گرد سارے سیارے، پوری کائنات، پوری کائنات، پوری کائنات سورج کے گرد تیر رہی ہے، مدار میں سفر کر رہی ہے۔ میں نے کہا او علی کے دشمن، تو نے تو ہمارا بھلا کر دیا، ہمیں کہ علی کی فضیلت میں ایک اور تو نے نقطہ دے دیا۔ اب آج سے یہ نہ کہنا کہ علی کے انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ کے آیا، بلکہ یاد رکھنا علی کی انگشت شہادت میں اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت سے سورج پلٹ کے نہیں آیا، نظام شمسی پلٹ کے آیا۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، کعبے کا کعبہ، حسنین کا بابا، غازی کا بابا، ہم سب کا مولا، مدے کر بولو، وہ مست کلندر، وہ مست کلندر، وہ مست کلندر، مولا بابے نے نعرہ 16,000 قرآن پاک نے سواب والا نعرہ ہے۔ تو یہ ادشاہ کے اگلے سال زندہ رہے ہیں، پھر نعرہ لاسا اس مجلس پیسہ پوری طاقت نہ حسین نے پاک بابے نے نعرہ، مولا غازی عباس کا بادشاہ نے پاک بابے نے نعرہ، کل ایمان یک زبان دونوں بازو بلند کر کے نعرہ ماحول انہوں نے بنا دیا۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک جملہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، خدا کی قسم کبھی علی کا نام لینے میں شرمندگی محسوس نہ کرنا۔ علی کا نام لیتے ہوئے وہی شرماتا ہے جس کا شجرہ شرمندہ ہو۔ نہ میں کوئی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن لانے کا عادی نہیں۔ میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، جا کے کافی میں روایت دیکھ لینا۔ تمہارا چھٹا مولا اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے گیا، تک الباب کیا، دروازے سے بچہ آیا، پوچھنے لگے بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام محمد ہے۔ کہا اچھا یہ بتا تجھے گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہا مجھے گھر میں علی کہہ کر بلاتے ہیں۔ جیسے ہی سنا نا گھر میں علی کہہ کر بلاتے ہیں تو کہنے لگے اے میرے لال سدا سلامت رہے، اس لیے کہ تیرے باپ نے تجھے شیطان سے بچانے کا پکا بندوبست کر لیا ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ اب اگلا جملہ بھی تمہارے نام، اس لیے کہ جب شیطان کسی کو آواز دیتے ہوئے سنتا ہے کہ کوئی منادی ندا دے رہا ہے یا محمد یا علی، ایسے پگھل جاتا ہے جیسے سیسا پگھلایا جائے۔
کا نام سن کے وجد میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عزا خانے نہیں، شیطان پگلانے کے کارخانے ہیں۔ بات ختم ہو گیا۔ جب شیطان کوئی پکار رہا ہے یا علی، شیطان پگھل جاتا۔ اب کوئی کہے ان لوگوں سے جا کر جو کہتے ہیں کہ علی کے فضائل پڑھنا وقت ضائع کرنا ہے، نہیں صاحب، کوئی کام کی بات کی جملہ کہہ رہا ہے، کیا علی سے پڑھ کے بھی کوئی کام کی بات ہے؟ بولے سے بڑھ کے بھی کوئی کام کی بات ہے؟ ختم ہو گئی تقریر، روک رہا ہوں آج اس منزل پر، لیکن اس جملے کو یاد رکھیے، خارق العادہ اشیاء ان سے اگر ظہور ہو تو گھبرا نہ جانا، اللہ نے انہیں اپنا اعجاز دے کر بھیجا۔ بولیں گے اعجاز ولایت سب سمجھ میں آیا؟ جملہ پہنچا آپ کے یا نہیں؟ انگلی کے اشارے سے سورج نہیں پلٹا ہے، اب تو ہم قیامت تک کے لیے کہیں گے نظام شمسی جس کے اشارے سے پلٹ گیا ہے، ہائے 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 ہائے، جو اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج آ جائے۔ اور یاد رکھنا، یہ میں نے جملہ پہلے بھی کہا، پھر دوہرا، شق القمر چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ اور سورج کے پلٹنے کا معجزہ سنخیت میں ایک ہی ہے، جو اس پہ اعتراض ہوگا وہی اس پہ اعتراض ہوگا۔ اور شق القمر کا معجزہ آیا ہے قرآن میں، تو جو شق القمر کے معجزے کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا۔ پتا چلا کہ علی کا انکار قرآن کے انکار تک لے جاتا ہے، علی کا انکار قرآن کے انکار تک لے جاتا ہے۔ یہ میں نے جملہ ایسے ہی تو نہیں کہا کہ قرآن کے انکار تک لے جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کو نیزوں پہ انہوں نے ہی اٹھایا جو علی کے مقابلے پہ آئے تھے۔ اور حضور کہہ گئے کہ قرآن اور علی جدا نہیں ہوں، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اسی قرآن کی حرمت کی خاطر کربلا میں جب حسین آئے تو یہ حرمت ہی تو بچائی ہے کہ جو نیزہ سورہ یوسف کا جگر چھلنی کرنے جا رہا تھا، اس کے لیے زہرا کے لال نے علی اکبر کا سینہ تھا۔ جو تیر سے شعبہ سورہ کوثر کے گلے کا نشانہ باندھے ہوئے تھے، اس کے لیے علی اصغر کا گلا پیش کیا۔ جو ابھی تک نہیں رویا میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جو ہاتھ غلاف قرآن کی طرف بڑھ رہے تھے ان کے لیے زینب کی چادر پیش کی۔ اجرکم علی اللہ۔ فقرہ عجیب ہے، جملہ عجیب ہے، لیکن میں آگے شہزادوں جو تلواریں معوذتین کی طرف بڑھ رہی تھی ان کے لیے عنو محمد کے گلے پیش کیے۔ آج زینب کی جوڑی کی مصیبت کا بیان ہے نا، جو بے اولاد بیٹھا ہے جھولیاں پھیلا لے، نظر مانے زینب کے دونوں شہزادوں کی۔ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ خدا اسے اولاد ضرور دے گا،
نظر مانی میں اپنے گھر میں اونو محمد کے نام کی مجلس کروں گا، ان کے نام کی زمین لگاؤں گا. جملہ کہوں نہ کہوں، اس لیے کہ زینب نے دونوں شہزادے قربان نہیں کیے. ارے زینب کی تو نسل ہی کہاں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دو جملے سنو اور مجھے اجازت دو. جانتے ہیں نا جب عباس کو فہرست لکھا رہے تھے حسین ابن علی کہ کون ہمارے ساتھ سفر کرے گا، جب فہرست مکمل ہوئی زینب کبریٰ آئیں، کہنے لگی بھیا ذرا فہرست تو دکھانا. پوری فہرست کے نام پڑھے، کہنے لگی بھیا اس میں میرا نام کہیں نظر نہیں آ رہا. کہا بہن پہلے عبداللہ سے اجازت لو، پہلے عبداللہ سے جا کر اجازت طلب کرو، اس وقت ہمارے ساتھ جاؤ گی. اتنا سننا تھا. عبداللہ کے حجرے میں آئی، خاک پہ بیٹھ گئی. اب جو ہی عبداللہ حجرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ زہرا کی بیٹی خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنا سر پیٹ لیا. آقا زادی آخر کیا ہو گیا کہ آپ خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں؟ کہنے لگے عبداللہ میرے سوال کا جواب دینا. عبداللہ پوری زندگی ہو گئی میں نے تم سے کبھی کچھ مانگا نہیں. کہا ہاں شہزادی آپ نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. اے عبداللہ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، حسین کا کبھی ساتھ نہ چھوڑنا. عبداللہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ اگر تم نے اجازت نہ دی میں جاؤں گی تو نہیں، لیکن یاد رکھنا زینب حسین کے بغیر زندہ نہ رہ سکے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کی آوازوں پر رحمت برکت نازل فرمائے. نہ ہمارے بھائی آنسوؤں کی لکیریں جو تمہارے چہروں پر ہیں جناب سیدہ قبول کریں، لیکن اپنی آوازوں کو بھی بلند کرنا. میرا چھٹا مولا کہتا ہے ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، خدا ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت سن کے بلند ہوتی ہے. عبداللہ کہنے لگے شہزادی شہزادی کل خواب میں نے بڑی شہزادی کو دیکھا تھا، انہوں نے مجھ سے پہلے ہی آپ کے لیے اجازت لے لی ہے، لیکن شہزادی ایک گزارش ہے اپنے بھائی کے ساتھ تنہا نہ جانا، دور کا سفر ہے، اونو محمد کو ساتھ لے کر جاؤ. اگر کبھی مصیبت کا وقت آئے میرے دونوں بیٹوں کو حسین کا صدقہ کر دینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آج تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. جسے اونو محمد کے ماموں عباس نے کٹے بازوؤں کے صدقے میں بازو دیے ہیں وہ ماتم بھی کرے گا، سر و سینہ بھی پیٹے گا. جملہ سنا، اونو محمد کو ساتھ لے جاؤ. سفر شروع ہوا. اب میں جملے زیادہ نہیں پڑھ رہا لیکن جملے سنو. جب شب عاشور آئی ہے نا، ہر ماں اپنے بیٹے کا چہرہ سنوار رہی ہے، کل کے لیے اسے تیار کر رہی ہے. زینب کے سامنے زینب کے دونوں نونہال بیٹھے ہوئے ہیں. زینب ان کے بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے، ہاتھ پھیرتی جاتی ہے بلا تشبیہ اور کہتی جاتی ہے سنو اونو محمد، کل سب میرے بھائی حسین پہ جان کو قربان کریں گے. دیکھو کل اگر تم نے ماموں پہ جان قربان نہ کی تو زینب تمہیں اپنا دودھ نہ بخشے گی. کیا سنا آپ نے جملہ؟ جو صاحبان اولاد بیٹھے ہیں کریں گے بات ہمیں اس جملے پر. اونو محمد زینب تمہیں اپنا دودھ نہ بخشے گی. زینب تو تمہیں پتا ہے نا اونو محمد کہ تم کس کے پوتے ہو، کس کے نواسے ہو؟ جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. دونوں شہزادوں نے ننھے ہاتھ جوڑے، کہنے لگے اماں کل ماموں سے اجازت دلا دینا، پھر ہم بتائیں گے ہماری رگوں میں بھی جعفر طیار کا خون ہے، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. ایک خواہش اور کی زینب نے کہا ہے میرے شہزادوں مجھے پتا ہے کل جب نہر پہ قبضہ کر لو خبردار علی اصغر سے پہلے پانی نہ پینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کیا کہنے آپ لوگوں کے ایسے جناب سید آپ سے راضی ہوں. وہ بی بی جو جنت سے رومال لے کر آتی ہے آپ کے آنسوؤں کی تلاش میں، وہ آپ سے راضی ہو جائے. ہائے مسافرہ شام کو پرسہ دینا ہے آج سب نے مل کر، آج عبداللہ کو پرسہ دینا ہے، آج حسین ابن علی کو پرسہ دینا ہے، آج عباس دلاور کو پرسہ دینا. اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی اللہ۔ آ گیا عاشور کا روز، لاشوں پہ لاشیں آتے رہے، کبھی حبیب جیسے دوست کا لاشا، کبھی حر جیسے مہمان کا لاشا، کبھی زہیر ابن قین کا لاشا، کبھی مسلم ابن عسجہ کا لاشا، لاشوں پہ لاشیں آتے رہے۔ اہل بیت کی باری آئی، علی کے بیٹے گئے، عباس کے بھائی گئے، ان کے لاشیں آئے۔ سنو گے جملہ، عباس کے بیٹے محمد کا لاشا آیا۔ جب اتنے لاشیں آئے نا، اور جب حسین قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں لے کر آئے، زینب نے کہا فضا مجھے اون و محمد نظر نہیں آتے، ان سے کہو کہ کیا تم لوگ ابھی تک زندہ ہو؟ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، شاباش شاباش، ماتم کرنا ماتم کرنا۔ کس سب کے لاشیں آ رہے ہیں، تم لوگ ابھی تک زندہ ہو؟ پڑھ دوں فقرہ سنو گے۔ ایک مرتبہ بلایا، اونو محمد قریبا، کہنے لگی تم لوگ ابھی تک زندہ کیوں؟ میری طرف دیکھنا، جملہ سننا، جملہ قیامت کا کہنے لگا ہوں، سب مل کر ماتم کریں گے، سب مل کر ماتم کریں گے۔ جملہ سنو گے، جیسے ہی اونو محمد نے ننھے ہاتھ